على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات، ابھی چند دنوں کے بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کو ہم سب رمضان کے نام سے جانتے ہیں، جو بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی برکت سے ہر کوئی واقف ہے۔ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر قرآن کریم اتارا گیا، یعنی ایسی کتاب جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ وہ کتاب جو اتری ہے وہ رمضان کے مہینے میں۔ یہاں پر یہ بات آ سکتی ہے دل میں کہ رمضان میں قرآن شریف نازل ہوا۔ قرآن شریف تو پورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی سالوں میں نازل ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف جو نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، وہ پورا قرآن شریف ایک بار ہی نازل ہوا ہے، جس کو اللہ نے خود فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر کے اندر نازل کیا۔ تو قرآن کریم کا نزول جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ہوا ہے وہ رمضان میں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد 2-4 آیتیں یا ایک چھوٹی سورت، یعنی جیسی ضرورت پڑتی گئی قرآن شریف نازل ہوتا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بننے والا ہے اور حق اور باطل کو بالکل فرق کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ایسی بابرکت کتاب اس اتری ہے، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان کی خاص عبادتیں روزہ اور تراویح ہے، اور یہ واقعی خاص ہی ہے کیونکہ یہ رمضان ہی میں ادا کی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز بھی، اور جو روزے فرض ہے وہ رمضان ہی میں، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ تو رمضان کی خاص عبادت ہے۔ لیکن رمضان کا مقصد کیا ہے؟ تو جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو دنیا میں جو اللہ نے بھیجا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ یہ بات جب فرشتوں کو پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق بنانے والے ہیں، زمین کے اندر ایک ایسا نائب بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ، ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایسے لوگوں کو آپ دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں جو فساد فتنہ پھیلائیں گے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ہماری جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، چونکہ انسان سال کے 11 مہینوں میں اس مقصد سے کچھ نہ کچھ غافل ہو جاتا ہے، دنیا کے کام میں لگا رہتا ہے، دلوں پر گرد و غبار جمع ہو جاتے ہیں، اپنا مقصد بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے یاد دہانی کے لیے ایسے مواقع دے دیتے ہیں کہ انسان سنبھل سکے اور اپنے مقصد کو بھولے نہ۔ اللہ نے اسی کے لیے رمضان جیسا بابرکت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔
رمضان میں جو عبادت ہوتی ہے روزہ، یہ ایسی عبادت ہے جو صرف انسان ہی کر سکتے ہیں، فرشتے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے نابینا آدمی اگر نہ دیکھے تو اس کا نہ دیکھنا کوئی کمال ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے دیکھنے کی۔ وہ اگر گناہوں کی چیزوں کو نابینا آدمی نہ دیکھے تو یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کو روشنی ہی نہیں ہے۔ کمال اس کا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دی پھر بھی وہ ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت انسان کو آتی ہے، پھر وہ اللہ کے حکم سے رکا رہتا ہے، یہ کمال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، انسان تھے، ان کو عزیز مصر کی عورت نے گناہ کی طرف بلایا، حضرت رک گئے۔ حضرت کا اتنا کمال ہے۔ فرشتے جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف انسان کر سکتا ہے، کیونکہ فرشتے کبھی کھاتے پیتے ہی نہیں، ان کو بھوک کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو روزہ وہ عظیم عبادت ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں؟ رمضان کا مہینہ آئے گا اور گزر جائے گا، مستقل ایسا نہیں ہے کہ پھر رہے ایک مہینہ 29 یا 30 دن کا رمضان کا مہینہ رہے گا۔ ہم یہ مہینہ ہم عبادت کر کے گزاریں، اللہ کو راضی کر کے گزاریں، نفلی عبادتوں کی کثرت کریں اور روزہ پابندی سے رکھیں، تراویح خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، فرائض نماز خشوع خضوع کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کو راضی کر لیں، تو سمجھیے کہ ہمارا رمضان ہمارے لیے کامیابی کا سبب بن گیا۔ اللہ کی رحمت تو سب پر ہے، اللہ کی رحمت سے جو فائدہ اٹھا لے وہی کامیاب انسان ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیں گے، لیکن خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارا۔ اس کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہوگی، اپنی ہر اعتبار سے تیاری کرنی ہوگی، اپنے مشغولیات کو آج ہی سے، رمضان کی جو مشغولیات ہیں ان کو ابھی سے کریں، تاکہ ہمارا رمضان کا مہینہ صرف اور صرف عبادتوں میں گزرے۔ اسی طرح نماز، پانچوں نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اذان ہوتے ہی ہم مسجد میں آئیں، وضو کریں سنت کے ساتھ، وضو مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے۔ اسی طرح ہم جو نماز سے پہلی سنتیں ہیں ان کو پڑھیں اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ رمضان میں نفلی عبادتوں کا ثواب فرائض سے بڑھ کر ملتا ہے، تو ہم کیوں نہ رمضان میں اپنی نوافل کی کثرت کریں۔ یہ ہمارے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ہم اس کو گنوائیں نہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے رمضان میں وہ غصے سے پرہیز، کہ اپنے آپ کو غصے سے بچائیں، کیونکہ انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، مزاج کے اندر چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اس کو غصہ جلدی آتا ہے۔ اگر کہیں ایسی بات ہو، کوئی آدمی جھگڑا کرنا بھی چاہے تو اس سے کہے بھائی معاف کرو، میرا روزہ ہے، میں تمہاری وجہ سے اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ حدیث مبارک میں ہے وَإِن جَهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اگر کوئی اپنی نادانی کا ثبوت دے تو تم اس سے کہو کہ ہم روزے سے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو چند دنوں کے بعد آنے والا ہے۔ رمضان کی خاص عبادت کیا ہے کہ اس کے اندر روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزے ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی امت پر فرض ہوئے، بلکہ اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض ہوئے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کی رضا کو چاہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ
خوش ہوتے ہیں ہم وہ کام کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی تقویٰ ہے، ہماری زندگی پرہیزگار والی ہو جائے، تقویٰ والی ہو جائے، ہم اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے والے بنے، ہماری پوری زندگی دین اسلام کے قانون کے موافق ہو۔ ورنہ رمضان تو آئے گا اور گزر بھی جائے گا، پھر ہمیں افسوس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں آئے گا کہ افسوس کریں، افسوس سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے رمضان میں خاص طور پر روزے رکھیں، کیونکہ اگر رمضان میں کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تو پھر وہ اس پر شریعت کفارہ بھی کرتی ہے اور قضا ہے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا، جس میں سے 2 مہینہ روزہ رکھنا ہے، ایک روزہ بھی چھوٹے نہیں۔ اگر کسی نے 59 روزے رکھ لیے، 60واں روزہ چھوٹ گیا تو پھر اس کو پھر سے ادا کرنا پڑے گا، یہ اس کی قضا ہے۔ قضا بھی ادا کر لے کوئی، کفارہ بھی ادا کر دے، اس کے باوجود رمضان کا جو روزہ ہے وہ والا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمارے رمضان کا کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ آج ہم چاہے کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، یہ چیزیں آج حلال ہیں، لیکن رمضان میں پھر روزہ رکھنے کے بعد یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سوچئے جو حلال چیزیں تھیں وہ رمضان میں حرام ہو گئی، جو پہلے ہی سے حرام ہے ان کی حرمت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی جو گناہ کے کام ہیں جو نہ آج حلال ہے نہ کہ پہلے ہی سے حرام ہے، تو پھر رمضان میں ان کی حرمت کتنی شدید ہو جائے گی۔ نگاہ کی حفاظت ہے، اسی طرح غیبت ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، یہ سب جو گناہ ہیں ان سے بچنا کتنا ضروری ہو جائے گا۔ جو گناہ آج حلال چیز جو آگے چل کر روزے میں حرام ہو جائے گی، کھانا پینا حلال ہے لیکن رمضان میں کھانا پینا حرام ہو گیا، تو پھر تصور کیجئے کہ غیبت جو پہلے ہی سے حرام ہے، پھر رمضان میں ہم غیبت کریں تو پھر اس کی حرمت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں بہت سارے روزہ رکھنے والے ہیں لیکن ان کو بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے علاوہ ان کو کچھ اور حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ روزے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ روزے کا تقاضا کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نگاہوں کی حفاظت ہو، یہ روزے کا مقصد ہے، زبان کی حفاظت ہو، یہ روزے کا مقصد ہے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، غیبت بھی کر لیں اور گالی بھی دے دیں اور جھوٹ بھی بولیں اور دھوکہ بھی دیں، تو پھر ہمارے روزہ